تو اس کے بعد ایک دن وہ جب آئے، ساری سڑکیں خالی ہیں، دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلیہا، وہ شہر کے اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، حین غفلہ، غفلت میں ہوتے ہیں لوگ. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہیں شہر میں دو لوگ ملے جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، جب وہ قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کا تعلق ان کی اپنی جماعت میں سے ہے، اپنے گروہ میں سے، یعنی بنو اسرائیل میں سے، ان کا اپنا مسلمان بھائی ہے، اس طرح سمجھ لیں، اپنا مسلمان بھائی. وھذا من عدوہ، یہ ان کے دشمن میں سے ہے. دشمن کا معنی کیا؟ فرعون کی قوم میں سے ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو قال فوراً فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جس کی پٹائی ہو رہی تھی، وہ ان کا بھائی تھا، مسلمان بھائی، اس نے ان سے مدد مانگی. فاستغاثہ، استغاثہ کہتے ہیں، اپنے صلاۃ الاستغاثہ کا نام پڑھا ہوگا جب بارش آتی ہے اوپر سے. موسیٰ علیہ السلام کی قد قامت ایسی تھی کہ انہوں نے اوپر سے مدد مانگی کہ میری اوپر سے مدد کیجیے، آپ طاقتور آدمی ہیں، میری مدد کیجیے ابھی میرے دشمن کے خلاف. علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جوش چڑھ گیا کہ میرے مسلمان بھائی کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو وہ جوش میں آ گیا، انہوں نے دوسرے کو مکہ مارا. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، اسی وقت اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، ایک ہی مکے سے اس کی موت طاری ہو گئی. اب جب وہ مرا تو آگے جو ہوا اس میں یہ دعا آنے والی ہے. ابھی سڑک پہ اور کوئی نہیں ہے، سڑکیں خالی ہیں، صرف 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک اب مر چکا ہے، ایک جو ہے جو مدد مانگ رہا تھا ان کا مسلمان بھائی، دوسرا کافر جو اس کی پٹائی کر رہا تھا، اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، اور اب اس کو مکہ مار کے انہوں نے ختم کر دیا. ان کے پہلے الفاظ اس عمل کے بعد جو نکلے ہیں ان کے منہ سے وہ یہ ہیں، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یعنی جو میں نے کیا یہ شیطان چاہتا تھا. ھذا من عمل الشیطان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جس سے اگر کوئی خراب چیز کو برا کام ہوتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف کہے. زبان نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں تو اس کے کراہت ہو کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل میں نفرت ہونی چاہیے اس کو. اور وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. جو انہوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تو اچھا کام کیا نا، اس میں کیا برائی ہوئی؟ اس کو ھذا من عمل الشیطان کیوں کہا گیا؟ انہوں نے اس کو ھذا من عمل الشیطان اس لیے کہا کہ کبھی آپ دیکھیے، یہ ان کی غلامی، بنو اسرائیل کی غلامی سالوں سے چل رہی ہے، ان کی پیدائش سے بہت پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کئی نسلیں ہو چکی ہیں غلامی میں. اور اس طرح کی زیادتیاں فوجیوں کے ہاتھ غلاموں کے ساتھ زیادتیاں روزانہ ہوتی ہیں، ہزاروں دفعہ ہوتی ہیں. اور انہی میں سے ایک کیس یہ بھی ہے کہ اب اس غلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بیچارے بنی اسرائیل نے میرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ کافر قوم اس پر مسلط ہو کر اس پر اس طرح اس کی پٹائی کر رہا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی چیز بار بار دیکھی ہو نا، 100 دفعہ بھی، 200 دفعہ بھی، 1000 دفعہ بھی، ہر کیس الگ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ابھی بھی یہی کر رہے ہوں گے، اب مجھے دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل گیا کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پوری تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کون جھگڑا کس بات پر ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے. کوئی عمل لینے سے پہلے، کسی کو سزا دینے سے پہلے، کسی کو روکنے سے پہلے تو آپ یہ تو سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ اپنی طرف سے گمان کریں کہ پچھلے تجربے کے اعتبار سے یہ بھی وہی ہو رہا ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے، تو یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. تو کیوں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا شیطان سے ہے، جلد بازی کرنا شیطان سے ہے. ایک نوجوان مسلمان اپنی امت کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتا دیکھتا ہے، اس کا دل کھولتا ہے، اس کے خون میں ابال آتا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، میں بیٹھا رہوں کیا، ایسے بیٹھا رہوں، کچھ تو کرنا ہے، معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اور پھر جذبات میں آ کے وہ فوراً کچھ نہ کچھ کر دے گا، کوئی گاڑی جلا دے گا، یا کوئی دکانیں توڑ دے گا، کہیں آگ لگا دے گا، کوئی گاڑیاں فلپ کر دے گا نبی کی محبت میں یا کسی مسلمان کی حمایت میں. یہ ہے عمل الشیطان. ھذا من عمل الشیطان. اصل کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصل کرنے کا کام ہوتا ہے کہ پہلے آپ سمجھیں معاملہ ہے کیا. بات کیا نکلی کہ جس کی پٹائی ہو رہی تھی وہ اصل میں وہ چور تھا، وہ مجرم تھا، اس کی برحق دھلائی ہو رہی تھی. اب انہوں نے جب کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، اس سے بات پہلی کیا نکلی کہ پہلے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شیطان کبھی برے کام کو اچھا دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں، میں نے کیا غلط کام کیا ہے؟ لیکن ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے فوراً اس بات کا احساس ہوا ایسے کام شیطان ہی کرواتا ہے، جلد بازی اور جلد بازی میں عمل کرنا اور کسی کے خلاف کارروائی کرنا یہ شیطان ہی سے ہوتی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یعنی پوری تحقیق کیے بغیر، پوری بات سمجھے بغیر آپ نے کوئی عمل نہیں لینا، ہاتھ نہیں چلانا، زبان نہیں کھولنی جب تک آپ کو پورا معاملہ نہ بتاؤ۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں، دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان سے ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اس شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، میری غلطی تھوڑی ہے، شیطان کی وجہ سے، مجھے شیطان سے بڑی نفرت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے مجھے بڑی نفرت ہے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری لینے کے بجائے شیطان پہ ڈال دی بات، اسی لیے فوراً اگلی بات انہوں نے کیا کیا، قال ربی انی ظلمت نفسی، میرے رب اس میں کوئی شک نہیں، میں نے خود اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یہ زیادتی میری اپنی ہے، میں خود اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یعنی شیطان کے وجود کا بھی اعتراف ہے، شیطان کے وسوسے کا بھی اعتراف ہے، یا شیطان کی طرح کے عمل یعنی جلد بازی کرنا اس کا بھی اعتراف ہے، لیکن خود ذمہ داری بھی لینی ہے۔ انی ظلمت نفسی،